السلام علیکم دوستو، میرا نام مدیحہ ہے۔ میری عمر اس وقت 27 سال ہے۔ آج میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہی ہوں وہ بالکل سچی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی زندگی برباد کر لی۔ جب میری شادی ہوئی تھی تب میری عمر 20 سال تھی۔ میری ماں نے میری شادی ایک نابینا شخص سے کر دی۔ اس کے پاس بہت سی جائیداد تھی۔ میری ماں یہ سوچتی تھی کہ ساری جائیداد میری بیٹی کی ہو جائے گی، لیکن میں اپنے شوہر سے بالکل خوش نہیں تھی۔ جو حق بیوی کو چاہیے ہوتا ہے وہ میرا شوہر مجھے نہیں دے پا رہا تھا۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، میرے 2 بیٹے بھی تھے، لیکن میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں تھی۔ اگر رشتہ داروں میں کہیں فنکشن ہوتا تو میں اکیلی ہی جاتی، شوہر کو ساتھ نہیں لے کر جاتی تھی۔ اگر میں کہیں اس کو اپنے ساتھ لے جاتی تو وہاں موجود سارے رشتہ دار مجھے باتیں سناتے۔ پھر میری زندگی میں ایک ایسا موڑ آیا جس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میری خالہ کا بیٹا جو کہ گاؤں میں رہتا تھا، وہ یہاں شہر ہمارے پاس کام کے سلسلے میں آ گیا اور ہمارے گھر پر رہنے لگا، کیونکہ اس کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنے کام سے آیا اور مجھے کھانے کا کہہ کر اپنے کمرے میں سیدھا چلا گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ بہت پریشان لگ رہا تھا۔ میں کھانا لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے کھانا کھایا اور مجھے کہنے لگا، مدیحہ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ میں نے کہا، اسد بولو، کیا بات کرنی ہے؟ مجھ سے کہنے لگا، میں بہت پریشان ہوں۔ وہ مجھے گندی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ میرے پورے جسم کا جائزہ لے رہا ہو، اوپر سے لے کے نیچے تک۔ وہ بہت گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خیر، میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ وہ میری طرف دیکھے، میری خواہشات پوری کرے جو میرا شوہر نہیں پوری کر رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ پلیز میری ایک بات مانو گی، انکار مت کرنا۔ اچانک سے مجھے کسی کے باہر سے آنے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے کمرے سے باہر آنے لگی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کہنے لگا، مدیحہ آج رات تم میرے پاس لازمی آنا، کئی دنوں سے بہت بے چین پھر رہا ہوں۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی کیونکہ میں تو شادی شدہ تھی۔ میں اس کی بات کو اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں نے بھی ہنس کر اسے جواب دیا کہ میں لازمی آؤں گی۔ مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ جو میں چاہتی تھی وہ مجھے مل رہا تھا۔ بس پھر جیسے ہی سب گھر والے سو گئے، میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ ہم دونوں نے ساری رات ایک دوسرے سے پیار کیا۔ ہم دونوں نے اپنے کپڑے اتار کر سیٹ پر رکھ دیے تھے اور ہم دونوں اتنے پیاسے تھے کہ ساری رات نہیں سوئے، اور میں صبح ہوتے ہی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اب یہ ہمارا ہر رات کا معمول بن گیا تھا۔ میں روز رات کو آتی اور اپنی خواہش اپنے طریقے سے پوری کروا کر چلی جاتی۔ ایک رات ہم دونوں ایک دوسرے سے پیار کر رہے تھے تو میری نند نے ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ لیا۔ گھر میں ہنگامہ برپا کیا۔ سب لوگوں کو ہم دونوں کے بارے میں سب کچھ پتہ چل گیا۔ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں اپنی امی کے گھر آ گئی اور وہ بھی اپنے گھر چلا گیا۔ میرے دونوں بیٹے مجھ سے چھین لیے گئے اور مجھے طلاق دے دی گئی۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ میری اپنے شوہر سے جان چھوٹ جائے۔ عدت کے بعد میں نے اسد کو فون کیا کہ اپنے گھر والوں کو میرے گھر بھیجو، میں تمہاری دلہن بننا چاہتی ہوں۔ لیکن میرے گھر والے نہیں مانے، کیونکہ میرے گھر والوں کو پتہ چل گیا تھا کہ اسد کی ہی وجہ سے مجھے طلاق ہوئی ہے اور ہمارے آپس میں ناجائز تعلقات تھے۔ اس وجہ سے میرے گھر والے اسد سے میری شادی کرانے کو نہیں مانے، اور پھر ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بنایا۔ خیر، ہم دونوں نے گھر سے بھاگ کر شادی کر لی۔ 1 ماہ تک تو اس نے میرا بہت خیال رکھا۔ جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ مجھ سے دور رہنے لگا۔ آج میری شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں۔
میرے اسد سے 2 بچے ہیں اور اسد مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر باہر کے کسی ملک چلا گیا ہے اور مجھے خرچہ بھی نہیں بھیجتا، اور میں یہاں پر ذلیل ہو رہی ہوں۔ نہ میرے گھر والے مجھ سے ملتے ہیں اور نہ ہی کوئی رشتہ دار۔ ہر روز پل پل روتی ہوں، ہر روز پل پل مرتی ہوں کہ یہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا کر لیا۔ سچ کہتے ہیں برائی کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ آج کی کہانی؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔